صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند اور RSS کی نظریاتی پارٹی برسر اقتدار ہے جو ہندو بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ بین الاقوامی مرگلہ ڈائیلاگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر انسانی حق مظلوم شہریوں سے چھینا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 103 روز سے بھارتی فوجی لاک ڈاؤن جاری رہنے کے باعث وادی کشمیر، جموں، لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں۔ ذرائع مواصلات کی بندش کے باعث کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیری عوام کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک بھی جاری ہے۔ دریسنا ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران روبوٹس استعمال کرے گی۔ بھارتی وزارت دفاع نے تقریباً 550 روبوٹس کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف یورپ میں قائم ایک ڈس انفارمیشن واچ ڈاگ نے بھارت کے سفارتی مفادات کے لیے لابنگ کرنے والے تھنک ٹینکس، NGOs اور جعلی میڈیا گروپ سمیت غیر فعال کمپنیوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے بھارتی اقدامات کے اثرات کا جائزہ لینے والی امریکی کانگریس کی کمیٹی ہاؤس آف فارن افیئرز کے چیئرمین ایلوٹ اینجل نے کہا ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تحفظات ہیں اور ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ کانگریس کی رکن پرمیلا جے پال کا کہنا تھا کہ کانگریس کی قرارداد کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھارت کو واضح پیغام دیا جائے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ بھارتی کمر دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی آرٹیکل 370 کے فیصلے سے کیسے باہر نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ عالمی سطح پر بھارتی فوج اور حکومت پر معصوم بچوں یا نوجوانوں کے خلاف پیلٹ کے استعمال پر جب بھی تنقید ہوتی ہے تو اسے پتھر بازی سے جوڑ کر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر سری نگر کے معصوم آصف رشید کے اہل خانہ اور بچے نے جو حقیقت بیان کی وہ اس جھوٹ کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی خوفزدہ ہے۔ آپ بھی سنیے اس معصوم بچے سے اس کی اپنی آواز میں یہ کربناک صورتحال۔ میں بازار گیا تھا بسکٹ لانے کے لیے، سارے دکان بند تھے۔ ہم 3 لڑکے وہاں گئے تھے، ہم وہاں پہ ویٹ کرتے تھے۔ وہاں سے پولیس گاڑی کی 2 آ گئی، انہوں نے پیچھے دھواں پھینکا اور بڑوں نے پتھر پھینکے اور ہم چھوٹوں پہ پیلٹ پھینکا، پھر ہم وہاں گر گئے۔ اس آنکھ سے مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، میں باہر نہیں جاتا ہوں، میں اندر ہی بیٹھتا ہوں۔ مجھ کو لگتا ہے پولیس والے پھر مجھ پہ پیلٹ پھینکیں گے، میں پھر باہر نہیں جاتا ہوں۔ آصف رشید جو بلوغت سے بہت دور کم سنی کی عمر سے گزر رہا ہے، کیا مودی حکومت اور قابض افواج اس کے معصومانہ خیالات کو بھی پتھر بازی یا تحریک مزاحمت سے جوڑیں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ قابض حکومت اور افواج ہر کشمیری کے وجود سے ہی خائف ہے، اس لیے وہ معصوم بچوں کو ہر صورت اپنی گولیوں اور پیلٹ کا نشانہ بنا کر اپنے مجرمانہ جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ پتھر بازی تو محض بہانہ ہے۔